ہم کہتے ہیں اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، اللہ کی ذات ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے اللہ کی ذات۔ اب جو باتیں سمجھ نہیں آ رہی وہ کچھ اشکالات ہیں، قرآنی آیت ہوگی اس میں تعویل کریں گے، تعویل کرنے کی وجہ یہ سمجھ نہیں آ رہی اللہ ہر جگہ پر کیسے ہے، لہٰذا تعویل کر لیں گے۔ یہ آپ کے سامنے الماری ہے، دیکھو یہ سامنے کیا ہے؟ الماری۔ اس الماری میں اوپر 3 خانے ہیں، نیچے ایک خانہ ہے بڑا، توجہ رکھنا۔ یہ اب الماری کا جو پہلا خانہ ہے، ہم نے اس میں کتابیں رکھی ہیں 10۔ ہر کتاب کا جو حجم ہے وہ مثلاً 1.5 انچ کا ہے، 1.5 انچ موٹی کتاب ہے، ہم نے 10 رکھی ہیں، خانہ پورا ہو گیا۔ اب ہمارے پاس ہے قرآن کریم، اور قرآن کریم کا جو مصحف ہے اس کا حجم بھی 1.5 انچ کا ہے، اور اس میں جگہ اتنی ہے کہ 1.5 انچ کے حجم کی صرف 10 کتابیں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہم اس میں قرآن کریم رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک ہی صورت ہے، ایک کتاب نکالیں اور قرآن کریم رکھیں۔ جب تک ایک کتاب نہیں نکالیں گے تب تک وہاں قرآن کریم نہیں رکھ سکتے، کیونکہ قرآن کریم کو جگہ چاہیے، وہاں جگہ ہے ہی نہیں۔ اب توجہ رکھنا، اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہم نے ایک کتاب نکالی بھی نہیں ہے اور قرآن کریم رکھ دیا ہے، کسی بندے کا دماغ اس کو قبول کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کریم کا حجم ہے، اس کا جسم ہے، اس کو جگہ چاہیے، جگہ ہے ہی نہیں، کیسے رکھ دیا آپ نے؟ آپ قرآن کے حافظ ہو؟ آپ حافظ ہو؟ آپ حافظ ہو؟ کھڑے ہو۔ یہ قرآن کریم کا حافظ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ قرآن کریم اس کے دل میں یا دماغ میں، جو بھی آپ کا ذہن ہے، کوئی کہتا ہے دل میں ہے، کوئی کہتا ہے دماغ میں ہے، میں اس پر بحث نہیں کر رہا، قرآن کریم کہاں ہوتا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں قرآن کریم دل میں ہوتا ہے، ان کے دل میں قرآن کریم ہے؟ آپ سب کو یقین ہے کہ حافظ ہے، ان کے دل میں قرآن ہے؟ آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آ رہا کہ بھئی اس کے دل میں تو جگہ ہی نہیں، قرآن کریم کیسے ہے؟ سمجھو، 10 کتابیں پڑھی ہیں، کوئی بندہ کہ جی میں نے استاد جی وہاں قرآن کریم کہاں رکھا ہے؟ الماری کی خانہ نمبر 1 میں۔ پہلے کتنی کتابیں تھی؟ 10۔ آپ سب ہنسو گے، کیسے رکھ دیا استاد جی، وہاں تو جگہ ہی نہیں تھی۔ یہ کہہ رہے میں قرآن کریم کا حافظ ہوں، آپ کہتے ہیں قرآن دل میں ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے قرآن دماغ میں ہوتا ہے۔ چلو جہاں بھی ہے، اگر دل میں بھی ہے، کسی کو اشکال آ رہا ہے کہ وہاں جگہ ہی نہیں ہے، اس نے قرآن کیسے رکھا ہوا ہے؟ دماغ میں جگہ ہی نہیں ہے، قرآن کیسے رکھا ہوا ہے؟ یہی طالب علم کہہ دے میں نے قرآن و الماری کے خانہ نمبر 1 میں جہاں 10 کتابیں پہلے تھی وہیں رکھا ہے، آپ مان لو گے؟ نہیں مانو۔ یہی طالب علم کہہ رہا ہے قرآن کریم میرے دل میں ہے، آپ مان رہے ہیں؟ دونوں میں فرق کیا ہے؟ قرآن ایک ہی ہے، وہ جو الماری میں رکھنا ہے وہ جسم والا ہے، اور وہ قرآن جو اس نے دل میں رکھا ہے وہ، پتہ چلا جب ایک ہی چیز کا جسم ہو اس کا حکم الگ ہو جاتا ہے، اور اسی چیز کا جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دیکھو اس کے سینے یا دل میں قرآن ہے، کیونکہ حافظ ہے نا، میں اوپر بیٹھا ہوں، یہ نیچے بیٹھا ہے، کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے کہ استاد جی آپ بے ادب ہیں، دیکھو قرآن نیچے آپ اوپر بیٹھے ہیں، کسی کے ذہن میں اشکال آ رہا ہے؟ اور یہی لڑکا اگر اپنے ہاتھ میں قرآن مصحف یا الماری پہ رکھ لے اور میں اوپر بیٹھ کے پڑھاؤں تو پھر ہر کسی کے ذہن میں اشکال ہوگا کہ یار استاد جی کو پتہ نہیں قرآن پڑھا ہوا ہے، بتاؤ یار۔ ہاں مجھے پتہ ہے قرآن ہے، مجھے پتہ ہے، آپ میں سے ہر بندے کے دل میں واللہ العظیم میرے لیے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے، یار یہ کیسا فرعون آدمی ہے، ہم بتا رہے ہیں، ہنسو مت، میں سمجھا رہا ہوں، ہم بتا رہے ہیں قرآن کریم ہے، یہ پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے مجھے پتہ ہے۔ اب آپ مجھے گستاخ بھی سمجھ رہے ہیں، بے ادب بھی سمجھ رہے ہیں، میرے دل میں، آپ کے دل میں میری نفرت بھی آ رہی ہے، اب نہیں آ رہی۔ کیوں؟ وہ جو قرآن اس کے دل میں ہے یا دماغ میں وہ بغیر جسم کے ہے، اور جو تپائی پہ رکھنا ہے وہ جسم والا ہے۔
ایک طالب علم ہے، ہم طلبہ کی باتیں کرتے ہیں، ہمیں پیار ایسے ہے، ہم اچھی اچھی مثالیں انہی کے لیے دیتے ہیں۔ ایک طالب علم ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اس کے گھر میں آنے والی دلہن قرآن کی حافظ نہیں ہوتی، لیکن اس کو قرآن سے پیار بہت ہوتا ہے، ان پڑھ ہے، غیر حافظہ ہے، قرآن سے بہت پیار ہے۔ وہ جب قرآن میں اپنے گھر میں آئی ہے، والدہ نے رخصت کیا تو ساتھ اس کو قرآن دے دیا۔ اس نے بجائے قرآن کسی اور کو دینے کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لیا۔ اب وہ جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے بالفرض اس کا دلہا ہے، شوہر ہے گھر میں، وہ سب سے پہلے قرآن کریم اٹھاتا ہے اور قرآن کریم کو چومتا ہے، آنکھوں سے لگاتا ہے، سر پہ رکھتا ہے۔ کسی کو تعجب ہوگا یار یہ کیسا بندہ قرآن چوم رہا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوگا، اور اٹھاتا ہے اور اٹھا کے قرآن کریم کو اونچی جگہ پہ رکھ دیتا ہے۔ لیکن اس کے اب کسی طالب علم کی شادی ہوتی ہے اور اس کے گھر میں آنے والی دلہن قرآن کی حافظہ ہے، جو ہی گھر میں داخل ہوتی ہے سب سے پہلے اس کو چومتا ہے، اور اس جگہ کو چومتا ہے جہاں قرآن مجید ہم سمجھتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں قرآن میرے دل میں ہے تو وہ اسی جگہ کو چومے گا نا جہاں دل ہے۔ عورتیں دیکھ رہی ہیں، بے حیا، کچھ شرم کر، تیری ماں ہے، تیری بہنیں ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، پاگل ہے تو؟ وہ کہتا نہیں میں تو قرآن کو چوم رہا ہوں۔ اب اس کو وہ اٹھا لیتا ہے، بھئی کہاں لے جا رہا ہے؟ کچھ میں قرآن رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ آپ بتائیں تعجب ہو رہا کہ نہیں؟ تو جب اس نے قرآن کریم کے مصحف کو لیا، چوما، آنکھوں سے لگایا، اونچی جگہ پہ رکھا، ہر کسی کے دل میں اس کی محبت بڑی ہے کہ ماشاءاللہ اس کو قرآن سے کتنا پیار ہے۔ اور اگر یہی قرآن والی لڑکی کو یوں چومنا شروع کر دے، ہر بندے کو تعجب ہوگا، افسوس ہوگا، اس کو بے حیا سمجھیں گے۔ کچھ عقل کر، کچھ شرم کر، کیا کر رہے تو؟ فرق ہے نا جی، فرق ہے یہ بات اچھی طرح سمجھیں۔ شادی شدہ آدمی ہے، وہ گھر جاتا ہے، اس کی والدہ تھی، وہ بیڈ پہ بیٹھی تلاوت کر رہی تھی تو دروازے کی دستک ہوئی، والدہ کو خیال نہیں رہا، وہیں قرآن بند کیا رکھا اور دروازے کی چلپ گئی۔ اب یہ آدمی اندر ہے تو قرآن جی بیڈ پہ دوڑتا ہوا جائے گا، قرآن جی اٹھا کے سینے سے لگا دے گا، اس قرآن کو نیچے نہیں رہنے دے گا۔ ایسے ہی ہے نا، ہر کسی کا خیال ہوگا بہت اچھا آدمی، ادب کا تقاضا تھا، ایمان کا تقاضا تھا۔ اور اگر والدہ دروازے پر یہ دستک دے، والدہ دروازہ کھولنے کے لیے آئے اور بیڈ کے اوپر اس کی حافظہ بیوی لیٹی ہو تو یہ اس کو اٹھا کے اپنے سینے پہ رکھ لے گا یا اس کے سینے پر خود بیٹھنے کی کوشش کرے گا؟ اب یہ سیدھا دوڑتا ہوا جائے اور اپنی لیٹی ہوئی بیوی کے اوپر پیار سے لیٹ جائے۔ بات سمجھو، ماں کے ذہن میں آئے گا میرا بیٹا غلط ہے؟ بولو۔ اگر گھر میں باپ نے دیکھ لیا، وہ یہ تو کہے گا بیٹا ایسے نہیں کرتے، مناسب نہیں ہوتا، تمہاری گھر والی ہے، اماں گھر میں ہے، دروازہ بند کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ لیکن باپ اس کو برا کہے گا؟ بولو۔ اگر بہن کی نگاہ پڑ گئی، برا کہے گی؟ نہیں، اس وجہ سے کہ بیوی کے دل میں قرآن ہے۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو ماں نے بیڈ پہ رکھا وہ قرآن جسم والا تھا، اور جو بیوی کے دل میں ہے وہ قرآن۔ ایک ہی چیز کا جب جسم و حکم الگ ہے اور جب جسم نہ ہو تو پھر حکم الگ ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اب یہ بات سمجھ آئی، اللہ ہر جگہ پر ہے، دستور میں بھی ہے۔ یہ الجھن کیوں آ رہی ہے؟ جسم سمجھ رہے، اگر جسم نہ سمجھے تو پھر جب ہم کہہ رہے ہیں قرآن اس کے سینے میں ہے، آپ کو الجھن کیوں نہیں ہے؟ سمجھتے ہیں بغیر جسم کے، اور جب کہہ رہے ہیں اللہ یہاں بھی ہے، ستون میں کیسے؟ اب الجھن کیوں ہو رہی ہے؟ اگر اللہ کو اسی طرح بغیر جسم کے مان لیتے جس طرح قرآن کو بغیر جسم کے مانتے ہیں، اب ہر جگہ ماننے پر کوئی اشکال نہیں تھا، کوئی الجھن نہیں رہتی اللہ کو ہر جگہ ماننے پر۔ کیا الجھن ہے؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، باقاعدہ بیانات میں اس عقیدے کے منکر عوام کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے باقاعدہ یہ ترتیب اختیار، اللہ ہر جگہ پر ہے، میری کرسی کے نیچے بھی ہے، خدا نیچے ہے، اوپر کرسی رکھی ہے، اور کیسے بے ادب ہو تم؟ الیاذ باللہ۔
अलियाज़ु बिल्लाह। ये ताबीरात क्यों हो रही हैं? उनके ज़हन में है कि अल्लाह, और जब ये ज़हन में होगा जिस्म वाला नहीं है, कुरान इनके सीने में नीचे बैठा हुआ है, क्यों इश्काल नहीं है? बगैर जिस्म मानने के फिर तो कोई इश्काल नहीं है, हर जगह पर है। इसलिए हम कहते हैं अल्लाह कहाँ पर है और कैसे है? बगैर जिस्म। ये बात समझ आ रही है अब? क्या अल्लाह ताला बैतुल खला में भी है? अगर आप कह दें नहीं है, अकीदा टूट गया, हर जगह पर है। अगर आप कहते हैं है, तो हो सकता है आप खिलाफ FIR कर दे, गुस्ताख खुदा है, इसने खुदा को बैतुल खला में माना है। हो सकता है आपके खिलाफ बंदूक मुतनफिर करें। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? तवज्जो रखना, जब एक बंदा बैतुल खला में जाता है और हाफिज़ कुरान है, दिल में कुरान मौजूद है, और बैतुल खला में जाए, कहाँ गया था? बैतुल खला में। तो हाफिज़ है जी, कहाँ कुरान है? जी मेरे सीने में है। तो कुरान लेकर बैतुल खला में गया, कोई इश्काल नहीं हो रहा। क्यों? बगैर जिस्म क्या है? तो ये जेब में क्या है? जी कुरान मजीद है। इतना छोटा सा क्यों रखा है? भाई जी पॉकेट से तिलावत में सन, अभी कहाँ गया था? बैतुल खला साथ लेकर गया। जी मैं भूल गया हूँ, मुझे याद नहीं रहा, मुझे याद नहीं रहा। कह रहा कि नहीं? मैं गया हूँ तो फिर क्या हुआ? तुम कौन होते हो? तुम कौन होते हो? कुरान बैतुल खला में लेकर जा रहे। अब यही अगर पॉकेट साइज कुरान आदमी जेब में रख के बैतुल खला में जाए तो काबिल इश्काल है, और यही कुरान दिल में रख के चला जाए तो काबिल इश्काल क्यों? ये जो जेब में था जिस्म वाला था, और जो दिल में है बगैर जिस्म के। अल्लाह है लेकिन कैसे? इश्कालात की बुनियाद इस वजह से हो रही है कि हम अल्लाह का जिस्म मान रहे हैं, जिस्म का इनकार कर दें जो हमारा अकीदा है, फिर क्या इश्काल है? और हमारा तो अकीदा है अल्लाह ताला बगैर जिस्म के। ये बात अब समझ आ रही है? अल्लाह कहाँ पर है? इनकार की वजह समझ रहे हो? इसकी वजह से तावीलात करनी पड़ती है। नहीं जी मुराद इल्म है, नहीं जी मुराद कुदरत है, नहीं जी मुराद सिफत है। ये इसलिए इनकार करना पड़ रहा है।